آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو ریلیکس ہندی. جی ہاں، یہ چینل ڈیڈیکیٹڈ ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اور اگر آپ اس تھم نیل کو اور اس ٹاپک کو پڑھ کر آئے ہیں تو بالکل یہ بہت انفارمیٹیو ہونے والا ہے. ہم یہاں بتائیں گے یہ میں کیا ہوتی ہے اور اس کو قابو کیسے کرنا ہے، اور یہ جو ضمیر ہے یہ کس بلا کا نام ہے. لیکن ایک اور بڑی خاص بات ہے، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو اس وقت رشتوں میں اکیلے ہو چکے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ دوست انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور بے وفائی ان کے ساتھ اکثر ہوتی رہتی ہے. اس کا بھی ہم اس میں حل بتائیں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے دوستوں کو قابو کر کے رکھ سکتے ہیں، کس طرح آپ ایک سحر انگیز شخصیت بن سکتے ہیں جو کہ ایسا اثر رکھتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے گرویدہ ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ سب ہوگا آج کی ویڈیو میں. ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، مکمل ویڈیو دیکھیے گا اور لائک کیجیے گا تاکہ آپ کو ایسی اور ویڈیوز بھی ملے، اور اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اقوام عالم کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، اور جہاں جہاں بھی آپ سویلائزیشنز دیکھتے ہیں تو وہاں پر جہاں بھی کہیں کانفلکٹ پیدا ہوا، اس کانفلکٹ کی وجہ یہ میں ہی ہوتی تھی. اگر آپ دیکھ لیجئے جو فیمس ہم اس کے واقعات نکال کے دیکھتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ازل سے اس میں نے لوگوں کو اقتدار کے جو کرسی ہے اس سے نیچے پھینک دیا، یا عروج سے زوال کی طرف جب لے کے آیا تو وہ یہ میں ہی تھا. یہ جو میں ہے یہ آپ کے اندر بہت ساری ایسی نیگیٹو انرجیز بھر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا کے اندر خود کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں. اب پیسے ایسا ہوا جب شیطان جو ہے، جو کہ ایک وقت میں نام اس کا حارس تھا، اور اس کی بھی ایک بہت زبردست ہسٹری ہے کہ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتے نوری ہوتے ہیں، یہ ناری ہے، یعنی آگ سے بنایا ہے اس کو. تو اس کو زمین سے اٹھا کے، کیونکہ یہ زمین پر رہتا تھا اور ہر جگہ عبادت کرتا تھا، اس کو زمین سے اٹھا کے اس کی بزرگی کی وجہ سے اوپر لے جایا گیا، رب نے اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد اس کی اتنی عبادت گزاری تھی کہ ایک وقت میں اس کو پھر فرشتوں کا استاد ڈکلیئر کر دیا گیا. اب جب استاد ڈکلیئر کر دیا گیا تو وہ جو اس کو عروج ملا وہ اس سے انجوائے کرنے لگا. ایک وقت آیا کہ جب میرے رب نے حکم دیا کہ میں دنیا کے اندر زمین پر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو اس کے بت تیار ہونے لگ گیا، کیونکہ پورے فرشتے مٹی اٹھا کے دنیا کے مختلف کونوں سے لاتے تھے اور پھر اس سے ایک بت تراشا گیا. تو جب وہ بت بن گیا، اور یہ سب کچھ اس شیطان کے سامنے، جس کا نام حارس پہلے تھا، اس کے سامنے ہو رہا تھا. جب یہ سب کچھ دیکھ کر میرے رب نے پھر سب فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کر دو، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا. اب یہاں ہماری وہ بات آ جاتی ہے، ہمارا ٹاپک آ جاتا ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ جب سجدہ نہ کیا تو کیا چیز تھی جس نے اسے مجبور کیا. یہی ہے وہ میں، یعنی میں سب سے سپیریئر ہوں، میں سب سے طاقتور ہوں، میرے سامنے کوئی دوسرا ٹک نہیں سکتا، میں افضل ترین ہوں. اور اسی وجہ سے ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے بھی صوفیاء کرام، اولیاء کرام، سادھو، سنت، فقیر، ان سب نے جو زور دیا ہے تو اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اپنی ذات کی نفی کی جائے. ذات کی نفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگلوں میں بھاگ جائے اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، ایسا میں آپ کو بالکل ترغیب نہیں دے رہا. ذات کو چھوڑنے کا مطلب ہے لوگوں میں بیٹھ کر اگر کوئی بات بھی کر دے تو کم از کم اپنا اس رشتے کو بچانے کے لیے اس بات کو سہ لیا جائے. اگر کسی مقام پر بیٹھے ہیں
جہاں پر بہت سارے لوگ آپ کو عزت دیں گے، تکریم دیں گے، بڑی بڑی کرسیاں، بڑے بڑی پد پر بٹھائیں، لیکن آپ اپنی آپ کو مت بھولنا کہ آپ ایک انسان ہو جیسے وہ انسان ہیں۔ تو جب وہ ان سے گھلنے ملنے لگتے تھے سادھو سنت فقیر، اتنی عزت دینے کے بعد بھی، تو لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو یہی کچھ جو آپ اس وقت تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، رشتوں کو خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیز ضرور پنپ رہی ہے کہ میں کسی سے کیسے معافی مانگوں، یا میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سارے چکر آپ کی میں نے آپ کے اندر ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ فقیر کہتا ہے علم و بس کریں ہو یار۔ اب اس میں علم کی جو بات ہو رہی ہے، اس کو اگر آپ سوچیں تو یہ جو دنیا جہان کے آپ کے پاس علوم ہیں، اور یہ جو آپ کے پاس میراث ہے، دولت ہے، فہم و فراست ہے، اس کی کام نہیں آتی آپ کے۔ آپ کی محبت، ایٹیٹیوڈ، آپ کا پیار، یہ آپ کے کام آنے والا ہے، یہی دوستیاں بچانے والا ہے، یہی رشتے بنانے والا ہے۔ تو تنہا رہ جائیں گے۔ تنہا وہ شخص بدقسمت ہے کہ جو ایک اچھے دوست کو اپنے ہاتھ سے گوا دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، اور آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر یہ کیسے مطلب ہے کہ جتنے بھی فلاسفرز گزرے ہیں ان سب نے اس پر زور دیا ہے۔ تو سمجھیے گا، میں آپ کو ذات جو ضمیر ہے اس کو سمجھانے لگا ہوں، میں بتانے لگا ہوں اور آپ کی ذات بتانے لگا ہوں۔ یعنی آپ کے اندر جو ذات ہے آپ کی، وہ کیا ہے، میں کیا ہے، ضمیر کیا ہے۔ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ ذات جو ہے آپ کی، یہ ایک شاہ سوار ہے، میں آپ کا گھوڑا ہے جس کے ذریعے سے آپ مختلف فتوحات اور اپنے آپ کو اڑاتے ہو، لیکن اس کے اوپر جو لگام ہے وہ ہے ضمیر۔ یعنی کہ جب آپ اس ضمیر کی آواز کو سنتے ہیں تو وہ لگام کھینچتے ہیں اس میں کے اوپر تاکہ وہ کنٹرول میں آ جائے۔ یہی کچھ آپ نے کیا نہیں، کیونکہ جب بہاؤ میں آپ گزر رہے ہوتے ہیں تو اندر سے کہیں نہ کہیں آواز آ رہی ہوتی ہے، آپ کو ایک آواز محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ مت کیجئے، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت اس آواز کو دبا دیتے ہیں آپ، اور اس جو میں کے گھوڑے کو جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر نینترن آپ کا نہیں رہتا، اور وہ بدک کر پتہ نہیں کہاں نکل جاتا ہے۔ اور آخر میں ڈیمیج کون ہوتا ہے کہ جب بھی گرتے ہیں آپ اس گھوڑے پر سے تو جسم آپ کی ذات جو ہے وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لگام کو تھامنا سیکھیے، اس لگام کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھیے۔ اگر ضمیر کی آواز کو سنیں گے، یہی ضمیر ہے آپ کا جو آپ کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہی آپ کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے۔ اس طرح رشتے بھی بچائیں گے، اس طرح دوست اور بنائیں گے۔ جب آپ کسی کو کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے، نہیں یار چھوڑو ایسی بات، لیکن اندر جو دوسری آپ کے اندر میں پل رہی ہوتی ہے وہ آپ کو اپنے پیروں میں جھکاتی ہے۔ تو کوشش کیجئے اس کے اوپر لگام لگائیے۔ اور اس کو لگام لگانے کے لیے میں نے مختلف سیلف نوئنگ کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں، اور مختلف آپ کی مائنڈ کی پاورز کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہیں، یہ میں اوپر آئی بٹن میں آپ کو کوشش کروں گا دے دوں گا، یہ دیکھ لیجئے گا۔ ہم آپ کو پریکٹس بھی کرواتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ یہ پرابلم چل رہا ہے تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم مختلف آپ کو لائف کوچنگ کے سیشنز جو ہیں وہ دیتے ہیں، جس کے لیے آپ لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہوتے ہیں، ہزاروں کی دوائیاں کھا چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو بیماریاں ہیں کنٹرول میں نہیں آتی۔ تو یہ سلسلہ ہم نے آپ کے لیے شروع کیا ہے۔ نیچے میرا نمبر دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر فون کر کے اپنی اپائنٹمنٹ بک کرائیے، اور بہت ہی منیمم سے چارجز کے اندر اور افورڈیبل جو پر سیشن ہمارے اس کے اندر چارجز ہوں گے، اس کے اندر آپ ہم سے بھی علاج کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی اور سے بھی رابطہ کریں، لیکن کوئی نہ کوئی زندگی میں لائف کوچ رکھیے، مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سے رابطہ کیجئے، سائیکائٹرسٹ سے رابطہ کیجئے، لیکن کوئی نہ کوئی رہنما
کوئی نہ کوئی آپ کو گائیڈ دینے والا ضرور چاہیے اس موقع کے اوپر۔ مغرب اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو آپ بھی فائدہ اٹھائیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو کلک کیجئے۔ ویڈیو پسند آ گئی ہے اسے لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے۔ میری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کامنٹ کیجئے۔ بہت شکریہ جی، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔